یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دشمن ہیں۔ بھائی جن کو اللہ کا نام سننا گوارا نہیں ہے، اس سے بڑا بدبخت اور شقی القلب کون ہوگا جس کو اللہ کا نام سننا گوارا نہیں ہے یار۔ لیکن ایسے لوگ ہیں۔ ایک قرآن مجید کی آیت ہے جس کے بارے میں ابن کثیر نے اس کے اوپر ایک مقدمہ لکھا ہے، ملا علی قاری نے لکھا ہے، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، ابو قاسم نیشا پوری نے لکھا ہے، ابن عباس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس آیت کا اطلاق امام مہدی کے دور سے ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جو اللہ کے اسم کے ذکر سے مسجدوں میں منع کرے، اللہ کی مسجد میں اللہ کے نام کا ذکر کرنے سے منع کرے، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے۔ اب اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے، بڑی مزے کا خیز بات ہے، جو اصل بات ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا پھر۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ امام مہدی کے لیے، امام مہدی کے زمانے کے لیے یہ آیت نازل کی گئی۔ سب نے لکھا ہے امام مہدی کے لیے آئی ہے، یہ سب نے، لیکن تفسیروں میں پھر آگے یہ لکھا ہے کہ یہ جو یہودی اور عیسائیوں کے بڑے بڑے عالم ہوں گے، یہ منع کریں گے امام مہدی کے دور میں کہ مسجدوں میں اللہ کا نام ذکر نہ کرو۔ اس طرح ان کی رسوائی ہوگی، عیسائی عالموں کی اور یہودی عالموں کی۔ اب آپ مجھے بتائیں، آپ یہ کوئی تک بنتا ہے کہ مسلمانوں کی مسجد میں آ کے یہودی اور عیسائی ذکر نہ کرنے دیں؟ تو وہ عالم کون ہے؟ یہ مسلمان ہی عالم ہے نا۔ میں تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ایک مسلمان اور وہ بھی عالم، اس کو اللہ کے ذکر سے، اللہ ہو کے ذکر سے اتنی چڑ ہوگی، میں تصور نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے پاکستان میں، پتہ کیا کہتے تھے؟ یہ کیا شور مچا رہے ہو؟ یہ شور ہے، تو کوئی قرآن کی تلاوت کرو۔ ابے قرآن جس نے بھیجا ہے اس کا نام لے رہے ہیں، اللہ کے نام سے بڑا ہے قرآن؟ آپ ذرا سوچیں، اللہ کے نام سے بڑا ہے قرآن؟ اللہ کے نام سے تو کچھ بھی بڑا نہیں ہے۔ اور یہ بڑے بڑے علماء تھے، بغض تھا ان کو سرکار گوہر شاہی سے، اس میں روک دیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ مساجد میں ذکر اللہ کی محافلیں ہوں۔ بھئی یہی مطلب نکل رہا ہے نا اس سے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے منع کرے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ یہی چاہتا ہے نا کہ مسجدوں میں تم اللہ کے ذکر کی محفلیں کرو، اور جو روکے گا اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے۔ یہ حضور کے دور میں تو نہیں روکا نا کسی نے، غوث اعظم کے دور میں بھی کسی نے نہیں روکا۔ اگر مسجدوں میں اللہ کے ذکر کی محافل سے روکا گیا ہے تو وہ سرکار گوہر شاہی کے ماننے والوں کو روکا گیا ہے۔ فرقہ واریت کی باتیں مسجد میں کر لو، تمہارے لیے جائز ہے۔ ایک دوسرے کو گالیاں دو، کیچڑ اچھالو، جائز ہے۔ سیاست کی باتیں کر لو، جائز ہے۔ اللہ کا نام نہیں لے سکتے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ شور مچا رہے ہیں۔ ایک واقعہ تو ایسا ہوا میرے ساتھ پاکستان میں کہ میں حیرت سے میں پریشان ہو گیا۔ میں ذکر کر رہا ہوں، ہمارے علاقے میں مسجد تھی ہمارے گھر کے سامنے، اس کا نام تھا بنگالی مسجد۔ تو اس مسجد کے 3 فلور تھے، اور عشاء کی نماز ختم ہونے کے بعد ہم جو ہے آدھا گھنٹہ، عشاء کی نماز ختم ہو گئی، اس کے بعد آدھا گھنٹہ جو ہے ہم وہ نعت خوانی کرتے، یعنی 2-4 نعت پڑھ لیں، پھر غوث پاک کا قصیدہ پڑھ لیا، اس کے بعد جو ہے ہم ذکر کرتے۔ تو یہ آدھا گھنٹہ ہم اس لیے جان بوجھ کر کے میں رکھتا تھا کہ بھائی جو دیر سے نماز پڑھنے آئے ہیں نا، وہ اپنی نماز ادا کر کے چلے جائیں۔ اب وہ عشاء کی نماز کو ختم ہوئے 1.5 ہو گیا، ہماری ذکر کی محفل اوپر ہو رہی ہے۔ ذکر کی محفل کے دوران ایک موٹی چھڑی ہاتھ میں لے کے داڑھی والا آدمی وہ بھاگا بھاگا آیا، اس نے ڈنڈوں سے مارا،
یہاں لاٹھی ماری، یہاں ماری، خون سے بھر گیا. تو میں اسے پوچھ رہا ہوں یار کیوں مار رہے ہو؟ کہتا ہے کہ تم نے یہ کیا شور مچا رکھا ہے، میری نماز خراب کر دی، تم نے ڈسٹرب کر دیا مجھے. میں نے کہا یار یہ تو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. کون سا اللہ کا ذکر ہے؟ یہ مسجد ہے، ایسی خرافات مسجد میں کرتے ہو؟ اور دیکھو ہر جمعے کو پرچہ لے کے آ رہے ہیں مولوی صاحب کے پاس کہ بھئی یہ جو اوپر یہ جو بیٹھ کے شور مچاتے ہیں ان سے ہماری نمازوں میں خلل واقع ہو رہا ہے، اس کو بند کرو. ایسے واقعات اور بھی ندیم بھائی نے دیکھے ہوں گے کہ ہماری نماز میں خلل ہو رہا ہے. ارے یار تمہاری نماز میں اللہ کے نام سے خلل ہو رہا ہے؟ بھائی کس خدا کی نماز پڑھ رہے ہو تم جو اللہ کے نام سے تمہاری نماز میں خلل ہو رہا ہے؟ یعنی یہ کیا ہے بھائی؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دشمن ہیں. بھائی جن کو اللہ کا نام سننا گوارا نہیں ہے اس سے بڑا بدبخت اور شقی القلب کون ہوگا جس کو اللہ کا نام سننا گوارا نہیں ہے یار. لیکن ایسے لوگ ہیں. تو یہ آیت جو ہے اس دور کے لیے اتری اور اسی دور میں یہ ہوا ہے، اس سے پہلے ہوا ہی نہیں ہے، یہ اس دور میں ہوا. یہ ذکر کر رہے ہیں بیٹھ کے تو لوگ جو ہے وہ مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کان لگا کے سن رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں، کوئی گالیاں دے رہا ہے. اللہ کے ذکر کی محفل ہو رہی ہے یار. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ جانتے نہیں ہیں ہم جو ہے کسی اور دنیا میں آ گئے ہیں اور وہاں بیٹھ کے حلقہ ذکر کر رہے ہیں. یعنی ایسا محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ یہ لوگ اللہ کے نام کو جانتے ہیں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یار تم کو پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے؟ یہ مسلمانوں کا حال ہے. Amra TV, the place to connect with God.